हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की, तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, जिन सभी की थोड़ी सी आगे हो जाएगी और मूसा और चक्रे भी यहाँ पर आगे आ जाएंगे। आज हम देखेंगे, अपनी रहनुमाई के लिए मेरे साथ मिलकर हवाला को निकाले। खरूज की किताब है और उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत मैं खुद करूँगा। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, तू खून ना करना, तू जिना ना करना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने का फजल अता किया। खुदा ने आज फिर से हमें अपनी हजूरी में आने का फजल अता किया। और कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ कि सारे बड़े गौर से, तवज्जो से कलाम मुकद्दस को सुनेंगे। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है बदकारी से खुदा को नफरत। आज के सरमन का हमारा अनुमान है बदकारी से खुदा को नफरत। ये पाक हुक्म खुदा ने मूसा को बख्शे और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया अपने पास, और खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए, अपनी बिनते कौम के लिए खुदा ने मूसा को 10 हुक्म बख्शे और वो तख्तियों के ऊपर लिखे हुए थे। और वो हुक्म खुदा ने मूसा से कहा कि तू जाकर मेरी कौम को ये हुक्म दे ताकि मेरी कौम इन हुक्मों पर अमल करे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बेशुमार हुक्म थे, उनमें से आज हम जिस हुक्म की बात कर रहे हैं, 2 हुक्मों को मैंने भी पढ़ा है। तू खून न करना, तू जिना न करना। बुराई से खुदा को अजीज़ो नफरत है। खून ना करना। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ये समझते हैं कि शायद जो लोग कत्ल करते हैं किसी को, उसके ताल्लुक से बात की गई है। और इस जगह पर खुदा यहोवा खुदा सेम ऐसे ही ये मूसा को हुक्म देता है जैसे हम समझते हैं कि किसी को कत्ल कर देना, किसी को जान से मार देना। खुदा ने मूसा को इसी लॉजिक में ये हुक्म दिया था कि किसी को उस दौर में जैसे हमें मिलता है कि काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया, इस तरह बेशुमार लोग दूसरों का खून कर देते थे। तो खुदा ने ये मूसा को हुक्म दिया कि जाकर मेरी कौम को कह कि मुझे खून से नफरत है, तुम खून ना करना। लेकिन जब मैं इस हुक्म को बड़े गौर से पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि आज बेशुमार लोग फिजिकली तो किसी का खून नहीं करते, लेकिन हम बातों से दूसरों का खून करते हैं। कई ऐसे लोग हैं, वो अपनी सोच से, अपने अल्फाजों से, अपनी गुफ्तगू से घरों को तबाह कर देते हैं। घर टूट जाते हैं, खानदान टूट जाती है, घरों में झगड़े पैदा हो जाते हैं। और तब ऐसा होता है जब कोई शख्स अपनी जुबान का गलत अल्फाज करता है, जुबान से जिंदगियों का खून करती है। वो छड़ी इस्तेमाल या वाइपर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने किरदार से ऐसा एक्ट करते हैं कि घरों में झगड़े पैदा हो जाते हैं और लोग एक दूसरे को मारने पर तुले जाते हैं। जैसे नीचे लिखा है 14वीं आयत मुकद्दसा में, जो आज के हमारे पैसेज की मरकजी आयत है, खरूज 20वां बाब 14वीं आयत, तो जिना न करना, बदकारी से अजीज़ो खुदा को बड़ी नफरत है। आज दुनिया में बेशुमार लोग वो चर्च भी जाती हैं, खुदा के साथ भी चलती हैं, बाइबल भी खोलती हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर बुराई ख़त्म नहीं होती। बदकारी से खुदा नफरत करता है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا خمیازہ انسان اس دنیا میں بھگتتا ہے، خود بھی، آگے اس کی اولاد بھی، اور یہ گناہ کی سزا آگے لڑیوں میں چل جاتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی سے گناہ کو، بدکاری کو، برائی کو ختم نہیں کرتا، یہ ایسا ایک پروسیس چل جاتا ہے جو خاندانوں کے اندر نسل در نسل اس کی سزا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ انسان سزا کے نیچے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آج دنیا کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے ساتھ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر بدکاری پائی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر ایلی کاہن کو ہم دیکھیں تو ایلی کاہن کے جو بیٹے تھے وہ شریر تھے، ان کی زندگیوں کے اندر بدکاری پائی جاتی تھی۔ ہیکل کے اندر وہ اپنی زندگی گناہ کے اندر گزار رہے تھے، اور خدا کو اس بات سے نہایت گن تھی، خدا دکھی تھا، کیوں یہ لوگ جنہیں میں نے ایک خاص عہدہ دیا ہے وہ اس مقدس عہدے کو کیوں پامال کر رہے ہیں۔ اور خدا بڑی غور کے ساتھ انسان کو دیکھتا ہے اور انسان کے لیے دن مقرر کر دیتا ہے۔ انسان بڑے غور سے دیکھتا ہے انسان کے ایکٹ کو، انسان کے رویے کو، لیکن انسان کو خدا چھوٹ دے دیتا ہے اور وقت مقرر کر دیتا ہے کہ ایک دن اس شخص کی عدالت ہوگی۔ عدالت سے عزیزوں کوئی شخص نہیں بچ سکتا۔ ہر وہ شخص جو گناہ کے اندر زندگی گزارتا ہے، ایک دن اس کی عدالت کے لیے خدا مقرر کر دیتا ہے، اور خدا اسے بار 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 خدا اسے موقع دیتا ہے۔ جب خدا انسان کو بار بار موقع دیتا ہے اور انسان بار بار ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ چانس جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے لیے جو سزا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں سزا سے چھوٹ کر خوشحال زندگی گزاروں، تو فرسٹ آف آل ہمیں جیزس کی صلیب کے نیچے آنا ہے اور اپنے اوپر یسوع کا لہو مانگنا ہے، اور یسوع سے کہنا ہے کہ جیزس تو مجھے اپنے لہو سے واش کر، اپنے لہو سے دھو، تاکہ میں ہر طرح کے گناہ سے آزادی حاصل کروں، اور اسپیشلی بدکاری کے گناہ سے، کیونکہ خدا نفرت کرتا ہے۔ خدا نے اس لیے موسیٰ کو یہ حکم بخشے۔ بیسیکلی یہ 10 حکم تھے، لیکن ان 10 حکموں کے اندر سے بے شمار حکم نکلتے ہیں، اور یہ مین سرخیاں تھی 10، مین ٹائٹل خدا نے موسیٰ کو 10 دیے کہ میری قوم کو بتا کہ ان چیزوں سے مجھے نفرت ہے، مجھے گھن آتی ہے۔ آج بھی ایسے بے شمار لوگ جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں۔ خدا ضرور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گنی، لیکن دنیا کے اندر بے شمار لوگ وہ خدا کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ دعا بھی کی، کلام کو بھی سنا، ورشپ بھی کی، تو زندگی کے اندر، سوچ کے اندر، آنکھوں کے اندر، کانوں کے اندر، دل کے اندر گناہ ان کے پایا جاتا ہے، اور خدا ایسے لوگوں سے پیار نہیں کرتا۔ خدا ہر شخص سے پیار کرتا ہے، لیکن کبھی بھی خدا کسی کے گناہ سے پیار نہیں عزیزوں کرتا۔ خدا گناہگار کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کے اقرار کرے، اور جب کوئی شخص اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ خدا اس کے لیے ابدی زندگی کے دروازے خدا کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ابدی زندگی ملے،
तो ज़रूर हर शख्स अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करेगा, कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या खुदा ने अगर मूसा को ये हुक्म बख्शा तो इसका मतलब इसकी ख़ास रीज़न थी, और ये हुक्म आज से 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहले की बात नहीं है। हज़ारों साल पहले खुदा ने ये मूसा को हुक्म बख्शा। कई दफ़ा हम समझते हैं शायद 2000 साल पहले, 2000 साल पहले जीसस इस ज़मीन पर आए, और जीसस जब इस ज़मीन पर आए तब मूसवी शरीयत पर यहूदी अमल करते थे और मूसवी शरीयत को फॉलो करने की कोशिश करते थे। तब ये हुक्म पढ़े जाते थे, तब ये हुक्म शरीयत के अंदर मौजूद थे। और आज 2024 गुजर चुके हैं जीसस के आसमान पर उठाए जाने के बाद। आज हम देखते हैं 2024वां ये साल है कि आज भी वो हुक्म, वो कलाम हम पर लागू है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद नया अहदनामा जो है उसे हमें फॉलो करना है, पुराना अहदनामा ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। हमने पुराने अहदनामा की भी बातों को मानना है, सुनना है, कबूल करना है, इस पर अमल करना है, और नए अहदनामा की बातों को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। ये सारा कलाम हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कभी नहीं कहा कि मैं जो पुराना अहदनामा है उसे मैं ख़त्म करने आया हूँ, बल्कि जीसस ने उसे कंप्लीट किया। उसमें जो अधूरी चीज़ें थी उसे जीसस ने अपने अमाल से, अपने किरदार से उन चीज़ों को यीशु ने कंप्लीट कर दिया, कुछ कसर बाकी ना छोड़ी। अपने लोगों को जीसस ने हर तरह से तालीम बख्शी, टीचिंग बख्शी, और आज वो लोग, वो जिंदगियाँ मुबारक हैं जो कलाम को अपने दिल में रखते हैं। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि कुछ लोग किस तरह खुदा से दूर हो जाते हैं कि गुनाह करने में वो लोग देर नहीं करते, और गुनाह करते वक्त कलाम को अपने दिल में नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते। बड़ी स्पीड के साथ बेटियां बेटे जो है वो गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो लोग जो हैं वो अपने अंदर कलाम को नहीं रखते। जब कलाम हमारे अंदर होता है तो अजीज़ों, कलाम हमारे अंदर खौफ पैदा करता है कि नहीं, मैंने गुनाह नहीं करना, मैंने गुनाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने पाकीज़गी पैदा की हुई है। अगर मैं गुनाह करूँगा तो मेरे अंदर से पाकीज़गी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो गुनाह को गुनाह समझते नहीं हैं, क्योंकि वो कलाम से बहुत दूर चले गए हैं। आज अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशहाली है, आपकी ज़िंदगी में शादमानी आ जाए, आपकी ज़िंदगी में आज़ादी आ जाए, आपकी नींद मीठी हो, आपकी परेशानियां जाती रहें, तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई गुनाह तो नहीं? क्योंकि गुनाह से खुदा नफरत करता है, बदकारी से खुदा नफरत करता है, बुरी सोच से खुदा नफरत करता है। और जो शख्स इन सारी चीज़ों को अपने दिल में ले लेते हैं कि मैंने कलाम सुना और कलाम में से मैंने सीखा कि खुदा गुनाह से नफरत करता है। अजीजों, गुनाह एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है जो इंसान की और खुदा के दरमियान दीवार बन जाता है। हर तरह का गुनाह, हर तरह का गुनाह खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार बन जाता है। कई दफ़ा हम इस बात को समझ नहीं पाते कि दीवार का क्या मकसद है, कि यानी जो शख्स गुनाह करता है उसके और खुदा के दरमियान में वो गुनाह जो है वो एक जैसे दीवार हो जाती है, और दीवार के जो बाहर जो कुछ हो रहा होता है हमें नहीं पता होता। हमें तो वो चीज़ नज़र आती है जो सामने हमारे होती है। लेकिन अगर दीवार कर हो गई है, लाइक ये दीवार है या मेरे पीछे दीवार है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। मुझे तो वो चीज़ें नज़र आ रही जो इस दीवार के आगे है, तो जो चीज़ इस दीवार के पीछे है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। गुनाह हमारे और खुदा के दरमियान दीवार बन जाता है। फिर खुदा हमें नज़र नहीं आता, खुदा की बरकतें हमें नज़र नहीं आती, फिर हमें गुनाह ही नज़र आता है।
جو دیوار بنا ہوتا ہے وہ خدا کے اور ہمارے درمیان دیوار بنا ہے، اور گناہ کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ تو انسان نے کر لیا اور وہ دیوار بن گیا، لیکن جو برکت خدا آسمانوں سے ہمارے لیے بھیجتا ہے، خدا ہمارے لیے فیور بھیجتا ہے، وہ فیور، وہ بلیسنگز، وہ برکتیں گناہ ہم تک پہنچنے نہیں دیتا۔ جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے سے کوئی چیز ہم چاہیں حاصل کر لیں تو نہیں کر سکتے، پہلے دیوار کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم نے یہاں سے کوئی چیز لینی ہے تو پھر ہمیں دیوار کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو گناہ سے توبہ کرنی ہوگی، اور جب گناہ سے آپ توبہ کر لیں گے تو پھر برکتیں آپ کی زندگی میں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ہر طرح کا گناہ، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر طرح کا گناہ، حسد کا گناہ، لالچ کا گناہ، بری سوچ کا گناہ، اور جھوٹ کا گناہ، چوری کا گناہ۔ آج کل یہ جھوٹ کا گناہ بڑی کثرت کے ساتھ بچوں، بڑوں اور بزرگوں سب کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ انسان گھر میں ہوتا ہے اور فون پر انسان کہہ رہا ہوتا ہے میں گھر میں نہیں۔ کئی دفعہ انسان کسی کو ملنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور کسی کا فون آتا ہے کہ سر میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تو نے فون پر بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں گھر میں نہیں۔ کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فون پر کون سے ہم نظر آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں لیکن گناہ ہے۔ کسی کو سچ بتائیں، ہمیشہ سچ بولیں، سچ کے اندر سے برکتیں نکلتی ہیں۔ جو شخص جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا گناہ کرتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر ابلیس آتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ابلیس جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ ہر طرح کا جھوٹ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کی روح کو ضرور نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے آپ کی روح متاثر ہو رہی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے کئی ایسی ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں جو جھوٹ ہم خود بھی بولتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، جا کے انہوں کہہ دے میں نہیں کہا رہا ہے، جا کے اسے بتا دے کہ ماما سوئی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ سوئے ہوئے تو بچوں سے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کر اسے بتا دے کہ ماما سوئے ہوئے، جا کے اسے بتا دے کہ پاپا تو گھر نہیں ہے۔ خود آپ فیس نہیں اس شخص کو کرنا چاہ رہے، آپ بچوں کو بھی اپنے گناہ کے اندر بچوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں، اور پھر ہم دعا کرتے خداوند تو ہمارے بچوں کو برکت دے۔ ہم کئی دفعہ خود اپنے بچوں کو برکتوں سے محروم کرتے ہیں، لیکن جو شخص سمجھ آتا ہے کہ نہیں خدا نے ہمیں یہ جو کلام دیا ہے۔ آج کل کئی دفعہ یہاں پر سنڈے اسکول کے بچے آتے ہیں اور وہ زور سے بائبل رکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے کئی دفعہ نوٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ گھر میں سکھایا نہیں گیا کہ کتنا یہ پیارا مقدس کلام ہے، ہمیں گھر میں نہیں سکھایا گیا، جس کی وجہ سے ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کلام کو جہاں پر جگہ ملی کلام کو ہم رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ کتنی مقدس کتاب ہے۔ آج اگر خدا اپنے خادم کو مختلف جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو وہ کلام کی بدولت خدا استعمال کرتے ہیں۔ اگر میری زندگی میں کلام نہ ہوتا تو پادری آفتاب کو کون جانتا؟ اس کلام کی وجہ سے یہ کلام میرے لیے برکت کا سبب ہے، یہ کلام میرے لیے عزت کا سبب ہے، یہ کلام میرے لیے بڑھوتی کا سبب ہے، کیونکہ کلام کو میں نے اپنی زندگی میں رکھا ہے، اور میں عزیزو اس کلام کو نہ صرف پڑھتا ہوں بلکہ اسے سمجھتا ہوں پاک روح کی مدد سے، اور پھر اس پر عمل کرتا ہوں، اور ہارڈ بائبل کاپی کی بڑی میں عزت کرتا ہوں۔ اسے دیکھیں میں ہمیشہ اپنے بائبل بیگ میں رکھتا ہوں یا میں داعش پر رکھتا ہوں، کبھی میں نے کسی موڑے پر کسی جگہ پر بائبل کو نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میرے یسوع مسیح ناصری کے پاک منہ کی پاک باتیں، کسی انسان کے منہ کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک رسپیکٹ ہے، یہ ایک ہم آنر دیتے ہیں، اور کیوں ہم عزت دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ گناہ کی میں بات کر رہا تھا، کئی دفعہ ہم کلام کو عزت نہیں دیتے اور کلام کو اس طرح عام کتاب ہم سمجھتے ہیں۔ کلام کو جب ایک شخص عزت نہیں دے رہا، جب اسے سمجھ نہیں رہا کہ اس کلام کے وسیلے میری نجات ہے، تو وہ بھی اس کے جو کردار، اس کی عادتیں وہ گناہ کے اندر پا جاتی ہیں۔
اس کا ایکٹ، اس کا عمل گناہ کے اندر آتا ہے۔ آج اگر آپ نے برکتیں لینی ہیں تو پھر ہم نے ان اپنے روزمرہ زندگی کی جو عادتیں ہیں ان پر غور ہم نے کرنی ہے۔ ہر روز ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں ڈیلی۔ میں سمجھتا ہوں جو خدا نے ہمیں بابرکت کلام دے دیا ہے، اس کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں کے اندر برکتوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا چاہے عمل کرنا شروع۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کریں، کوشش کریں، آپ اس کی پریکٹس کریں، یکدم نہیں ہو سکتا۔ آپ کوشش کریں، کیونکہ جو چیزیں سالوں سے بگڑی ہوئی ہیں انہیں سدھرنے میں، ان چیزوں کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کلام آپ کو بدل سکتا ہے، کلام آپ کے بچوں کو بدل سکتے ہیں۔ موسیٰ بھی کلام کو سنے گا، سارے ہم کلام کو سنیں گے۔ ہمارے لیے کلام زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے جو کلام کو عزت دیتا ہے، کیونکہ کلام نے ہمیں نجات دینی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی انسان آپ کو، مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ نجات صرف کلام کے اندر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے گھروں میں ہمیں بچپن میں بتایا نہیں کیا۔ میری پیرنٹس نے بچپن سے میری کاؤنسلنگ ایسی کی، میری تربیت میرے پیرنٹس نے ایسی کی، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ بائبل مقدس کے تعلق سے بتایا کہ بیٹی یہ خدا کا کلام ہے، اسے اپنے سنبھال کے رکھنا ہے۔ میں نے سنڈے اسکول جانا، اور میرے پاس چھوٹی پاکٹ کئی دفعہ بائبل ہوتی یا نئے عہد نامے کو، تو میں نے ایسے ہارٹ کے ساتھ اسے، میں نے بائبل مقدس کو گیا وہاں پر جا کر میں نے ایسے رکھنا، نیچے نہیں بائبل مقدس کو رکھنا، زور سے نہیں پھینکنی۔ یہ ایک مس بہیو ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم چلاک ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایسی چلاکیوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ کلام کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے پاک خدا کے پاک منہ کی پاک باتیں ہیں جن سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ آج ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، کہ بیٹی یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اس کی رسپیکٹ کریں، اسے ساتھ لیں۔ میں کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کر آئیں، لیکن بہت کم عمل کرتے ہیں، نہیں ہم لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ ہم خود نہیں لے کر آتے، اپنے بچوں سے نہیں کہتے، جس کی وجہ سے ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ چرچ کو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے کہ چرچ کھلا ہے، چرچ چلے جاتے ہیں۔ یہ رسم نہیں ہے۔ یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ جیزس کی آنکھیں پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتی ہیں۔ جیزس کی آنکھیں آگ سے بھری آپ کو واچ کرتی ہیں جب آپ چرچ میں انٹر ہوتے ہیں، کس نیت سے آپ آ رہے ہیں۔ آپ کو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، جیزس دیکھتا ہے، پاک روح آپ کو دیکھتا ہے۔ کس ایم سے آپ خدا کی حیکل میں آ رہے ہیں، کس لگاؤ سے آپ خدا کی حیکل میں آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں آتے ہیں، ان کے دل میں ہوتا ہے کہ آج میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے، میں نے کلام سننا ہے، کلام سے آج مجھے برکت ملے گی۔ اور یہی ان کشمکش ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ گھر سے اپنی بائبل ساتھ لے کر آتے ہیں، خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، کلام کو کھولتے ہیں، پھر کلام کو پڑھتے ہیں۔ جب تلاوت ہوتی ہے، یہ جو تلاوت کا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ ہم کہتے ہیں جسٹ 2 منٹ کے اندر تو تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد پادری صاحب آدھا گھنٹہ بول دیں۔ وہ جو 2 منٹ کی تلاوت، اس میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ کو برکت ملتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں کلام کھلتا ہے، یہوہ خدا کا کلام آپ کے ہاتھوں میں کھلتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تشریح ہوتی ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یہ جو پاک کلام کی پاک تشریح ہے عزیزو، یہ ہمیں نورش کرتی ہے، ہماری زندگی کے اندر سے ہر طرح کی تاریکی کو کلام کی تشریح نکال دیتی ہے، ہمیں نور بنا دیتی ہے۔ جیسے ہی لائٹ جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو ہر طرف ہمیں تاریکی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لائٹ گئی، لائٹ ختم ہو گئی، ابھی تک آپ نے کوئی دیا، کینڈل، ٹارچ نہیں آن کی، تو آپ کو ہر طرف سے ہر طرف تاریکی نظر آئے گی، اندھیرا نظر آئے گا۔ لیکن جو ہی
जो ही आप लाइट को देखेंगे कि लाइट आई और लाइट के अंदर से आपको एक वाइटनेस नजर आएगी, शाइनपन नजर आएगा, और वो जो वाइटनेस है वही वाइटनेस, वही शाइनपन आपकी जिंदगी के अंदर से तारीकी को ख़त्म कर देगी। वो जो वाइटनेस है, वो जो शाइनपन है, वो आपकी लाइफ के अंदर से हर तरह के अंधेरे को ख़त्म कर देगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती। कलाम की तशरीह हमें अजीजो अक्लमंद बनाती है। वो बेटियां, वो बेटे जो कलाम की तशरीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, उनकी जिंदगियों से हर तरह का अंधेरा जाता रहता है। कैसी भी तारीकी हो, कैसा भी अंधेरा हो, कैसी भी डार्कनेस हो, उसकी जिंदगी से वो डार्कनेस, वो अंधेरा, वो तारीकी उसकी जिंदगी से जाती है। इसका मतलब है कलाम को पढ़ना और कलाम को सुनना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। आज से अजीजों, अपनी जिंदगी में कलाम को ले लें, आपकी जिंदगी से हर तरह का गुनाह जाता रहेगा। और कभी इब्लीस आपको गुनाह पर उकसाएगा भी तो कलाम आपको फेवर देगा, कलाम आपको सेव करेगा, कलाम आपको संभालेगा, कलाम आपको आपके अंदर से बोलेगा। कलाम जिंदा है। किस किस का ईमान है कलाम जिंदा है? तो जिंदा चीज बोलती है, कलाम बोलता है। जब आपके अंदर कलाम होता है तो कलाम बोलता है, नो बेटे आपने गुनाह नहीं करना, आपने गुनाह नहीं करना, ये गलत काम है, ये गलत बात है। कलाम बोलता है हमारे अंदर जब होता है। लेकिन जब हमारे अंदर कलाम नहीं होता है तो हमारे अंदर फिर कलाम कैसे बोलेगा? कलाम तो है ही नहीं है। तो जो दुनिया का कलाम है तो वो फिर बोलता है कोई बात नहीं। तो कोई बात की वजह से हम गुनाह कर बैठते हैं और फिर गुनाह बढ़ते जाते हैं। तो आज से हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। आइए सब आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। सब आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया।